ہاں بتائیے. وہ تدریب الثالث کا پہلا کل تھا. ہاں ان ہے مجاہد، آپ نے بولا تھا مجاہدہ. کہاں پر تدریب الثالث کا پہلا یہ جو بغیر ہے. ہاں ان مجاہدہ مجاہد نہیں مجاہدہ ہے نا. ان ہے نا ایک حرف. ہاں اس میں اگر ان ہوتا تو ان شرطیہ ہے تو ان ہے نواسب میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. المحاضرۃ الثالثہ عشرہ 13 محاضرہ. وہ جو پچھلا تھا نا ہمارا تدریب وہ آپ نے کی تھی مکمل. وہ جو پیپر تھا آپ کل نہیں آئے تھے. یہ ہے حرف الجر. حروف جارہ ایسے حروف جو ایک اسم پر داخل ہوتے ہیں اور جب اسم پر داخل ہوں گے تو اپنے اسم کو کیا دیں گے؟ اپنے اسم کو جر دیں گے یعنی زیر دیں گے. انہی کو کہتے ہیں حروف جارہ. جر کہتے ہیں اصل میں زیر کو، کسرہ کو. تو حروف جارہ ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بعد والے اسم کو کیا دیتے ہیں؟ زیر. پیج نمبر 64 نکالیے. انہوں نے دیے حروف الجر ہیا. یہ جو حروف جار ہے وہ یہ ہے، ان کی تعداد یہ ہے. باؤ تاؤ اس طریقے سے اس کو یاد رکھنا ہے. اصل میں یہ با تا کیف لام واو منز مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الہ. یہ کچھ حروف ایسے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف جارہ. جب یہ اسم پر داخل ہو، ہر ایک کا الگ الگ معنی ہے، ہر ایک کا الگ الگ کام ہے. تو جب یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اپنے اسم کو کیا دیتے ہیں؟ اس کو اس ترتیب سے یاد رکھنا چاہیے. باؤ تاؤ کافو لاو منزو مزخلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی. اس طریقے سے آپ کو یہ حروف جار کیا رہیں گے یاد. انہوں نے بھی اسی ترتیب سے لکھے. اب یہ حروف جار ہے. اب ان کا کام کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے وہ آپ دیکھیے. سب سے پہلے ہے با. لا يجوز الدخول وانت تأخرت جدا. لا يجوز. کیا بولتے ہیں اس کو؟ با جو ہے یہ حرف جر ہے. ٹھیک، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسم کے ساتھ بھی آتا ہے، فعل کے ساتھ بھی صلہ بن کر آتا ہے، لیکن اسم پر ہی داخل ہوتا ہے. اگر ہم اسم کی بات کریں، جب با آتا ہے یہ فی کے معنی میں آتا ہے. کس معنی میں؟ جیسے میں کہوں گا انا ادرس فی الجامعہ، میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. یہ آ گیا فی. اس فی کے بدلے میں انا ادرس بالجامعہ، اس فی کے بدلے میں بھی کیا لگا سکتا ہوں؟ با حرف جر. تو با کس معنی میں آتا ہے؟ ایک فی. با بعض دفعہ مع کے معنی میں آتا ہے. کس کے معنی میں؟ ساتھ. ٹھیک ہے. انا جیسے جلست بزید، میں زید کے ساتھ بیٹھا. یہاں با ما معنی کے میں. ٹھیک ہے. انا جلست مع زید، میں زید کے ساتھ بیٹھا، یا انا جلست بزید، میں زید کے ساتھ بیٹھا. ٹھیک ہے. اکثر جب اسم کے ساتھ خالی آتا ہے یعنی فعل کے ساتھ صلہ بن کر نہیں، تو یہ ہمیشہ کس معنی میں آتا ہے؟ اکثر فی کے معنی. با اور کس کے ساتھ آتا ہے کس معنی میں؟ بس انہی تین معنوں میں آتا ہے. مصاحبت اور فی کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسم کے ساتھ بھی جب آتا ہے اور یہ فعل کے ساتھ بھی صلہ بن کر، لیکن اسم پر کیوں وہ داخل ہو. دوسرا کون سا حرف جر؟ تا. تا کم قلیل استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر. یہ بھی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟
یہ بھی فی کے معنی میں اکثر استعمال، لیکن قلیل استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر کون ہی استعمال ہوتا ہے؟ فی استعمال. اگر تا کبھی آئے گا بھی تو لیکن کس معنی میں ہوگا؟ لیکن بہت کم تا آتا ہے، لیکن اکثر کیا آتا ہے؟ اکثر باہی آتا ہے، اور وہ فی کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے کیف. اس کو کہتے ہیں اکثر حرف تشبیہ. حرف تشبیہ، تشبیہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی کے ساتھ کیا دینا؟ تشبیہ. جیسے فار ایگزامپل میں کہوں گا انا کا اسد، انا کا اسد، میں شیر کی طرح ہوں، میں شیر جیسا ہوں. میں نے اپنے آپ کی تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ تو کون سا میں نے حرف استعمال کیا اس کے لیے؟ کا. اس کو کہتے ہیں حرف تشبیہ، اور یہ حرف جر کا کام بھی کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اسد پر کیا آ گئی اینڈ میں؟ زیر. ٹھیک ہے. تو کیف جو آتا ہے، کیف کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور یہ ایک ہی معنی میں آتے ہیں. تو یہ تشبیہ کے لیے اکثر یہ آتا ہے. بعض اوقات یہ حرف جر کے اعتبار سے نہیں، کما بھی اکثر آتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جس طرح، جس طرح یا جیسے وغیرہ. اس وقت یہ مگر کچھ کام نہیں کرتا، کیونکہ اس پر کیا آ گیا؟ میم الف جب آتا ہے نا تو وہ کام ختم کرتا. لیکن جب ہم حرف جر کی بات کریں گے، جب کیف آئے گا تو وہ کس معنی میں ہوگا؟ تشبیہ کے معنی میں. جب آپ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ تشبیہ دیں گے کسی بھی معنی میں، اس کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے؟ کیف حرف جر. اس کے بعد ہے واو. واو تو اکثر حرف عطف ہوتا ہے. ہاں لام، اچھا ہاں لام. لام یہ بھی حرف جر ہے، مگر یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، نسبت. یعنی جب آپ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کے ساتھ جوڑیں گے، جیسے مضاف مضاف الیہ میں ہوتا ہے، ایک اسم کا نسبت دوسرے اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو لام کے ذریعے بھی ہم ایک اسم کی نسبت، جیسے میں کہوں گا القلم لزید، جیسے ھذا القلم لزید، یہ قلم زید کا ہے. تو لام کے ذریعے قلم کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی؟ زید کی وجہ سے. تو یہ لام بھی حرف جر ہے، اسی وجہ سے زید پر کیا آ گیا؟ زید پر وصل. ہاں، تب مضاف مضاف الیہ کے تو پھر لام حرف جر کو ہٹائیے. ٹھیک ہے. اور کون سا ہے؟ واو. واو تو اکثر حرف عطف ہے. ٹھیک ہے، مگر جیسے میں نے کہا اگر اس سے پہلے کوئی حرف جر آیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر میں کہوں گا انا جلست بزید و حماد، میں زید اور حماد کے ساتھ بیٹھا. زید پر تو پتہ ہے زیر کس کی وجہ سے آ گئی؟ با کی وجہ سے. اب جو حماد پر زیر آ گئی وہ بھی با کی وجہ سے آ گئی، مگر بیچ میں سبب کون بن گیا؟ بیچ میں سبب یہ واو بن گیا، جس نے اس والے با کے حرف جر کے عمل کو زید حماد پر کیا کر دیا؟ اپلائی کر دیا. تو یہ بھی کیا مانا جاتا ہے پھر اس اعتبار سے حرف. اور یہ خالی حرف جر میں نہیں ہوتا ہے، منصوب اگر ہوتا تو اس وقت یہ کیا کام کرتا؟ نصب کا کام کرتا. اور اگر مرفوع ہوتا اس وقت مرفوع کا کام کرتا. یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کس پر؟ اپنے پچھلے والے اسم پر. جو وہ ہوگا اسی پر وہ آگے والا جو اسم ہوگا اسی پر وہ کیا ہوگا؟ اپلائی. اس کے بعد کون سا ہے؟ منز اور مز، یہ دونوں ایک معنی میں ہیں. منز اور مز یہ اکثر زمانے کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے ایک زمانے سے کھانا نہیں کھایا، میں ایک مدت سے مثال کے طور پر فلاں جگہ نہیں گیا، یا میں ایک مدت سے فلاں سے نہیں ملا. تو اس کے لیے کیا ہم استعمال کرتے ہیں؟ منز اور مز. جیسے میں مثال پہ تو ایک سینٹنس میں لیجیے، انا لم اذهب، انا لم اذهب الى دہلی فار ایگزامپل.
منذ الشهرين منذ الشهرين انا لم اذهب الى دہلی منذ الشهرين میں دہلی 2 مہینوں سے نہیں گیا. اس کا اکثر ترجمہ ہوتا ہے سے, ٹھیک ہے, میں دہلی 2 مہینوں سے نہیں گیا. تو منذ کے بعد بھی جو اسم آئے گا اس پر کیا آئے گا, زیر. اگر میں شہرین کو ختم کروں, میں ایک ہی لکھوں, فار ایگزامپل شہرن, میں 1 مہینے سے دہلی نہیں. اب چاہے آپ موز لگائے یا موز لگائے, دونوں کا کام ایک ہی ہے. موز بھی آتا ہے اور موز بھی آتا ہے. تو یہ بھی حرف جر ہے. اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ کیا ہوگا, مجرور ہوگا. اس کے بعد کون ہے, ہاں, خلا, حاشا اور ادا. یہ جو 3 ہے نا, خلا, حاشا اور ادا. خلا, حاشا اور ادا, ان کو کہتے ہیں حرف استثناء. حرف استثناء, جس طرح ہم اللہ کا استعمال کرتے ہیں نا, اسی طرح حروف استثناء کیا ہوتا ہے, جب آپ کسی شے کو کسی شے سے کیا کریں گے, الگ کریں گے, مستثنا کریں گے, ان کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں. جیسے جاء الطلاب, طالب علم آئے. خلا زید, زید کے بغیر. جاء الطلاب خلا زید, طالب علم آئے سوائے. اب آپ خلا کی جگہ حاشا استعمال کیجئے یا ادا کا استعمال کیجئے. تینوں حروف کیا ہے, تینوں حروف حروف استثناء ایز اور حروف جر کے طور پر استعمال. اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ کیا ہوگا, مجرور ہوگا. اسی وجہ سے زید پر کیا آئے گی, جاء الطلاب خلا زید, سارے طالب علم آئے سوائے ادا بھی. ایک اور مثال دیجیے. ہاں بتائیے. باہر ٹھنڈے کون ہے باہر, اچھا یہ تو بیٹھے ہیں سارے, آ جاؤ اندر. آپ نے سمجھ آیا کیا میں نے کہا, سب کو آیا؟ پتہ نہیں تو میں لکھا. ایک اور ہے ربا, اس کو کہتے ہیں حرف تقلیل. کچھ, جیسے ہم استعمال کریں نا کچھ لوگ, اگر کسی کے ساتھ استعمال کی, اس کا مطلب یہ کوانٹٹی کم کرنے کے لیے آتا ہے. فار ایگزامپل میں کہوں گا ربا رجل, یعنی کچھ آدمی, ٹھیک ہے, یا ربا طالب, کچھ طالب علم, ٹھیک ہے. اسی طرح ربا امرأت, کچھ عورتیں, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں حرف تقلیل. یہ بھی حرف جر کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ان کو استعمال کیجئے. میں اگر ان کو کہوں گا ایسے, رأیت ربا طالب فی الجامعہ, میں نے کچھ طالب علم کو یونیورسٹی میں دیکھا. رأیت ربا طالب فی الجامعہ, ربا حرف جر ہے, اسی وجہ سے طالب پر کیا آ گئی, طالب پر زیر آ گئی. رأیت ربا طالب فی الجامعہ, میں نے کچھ طالب علم کو جامعہ کے اندر, یونیورسٹی کے اندر دیکھا. اس کو کہتے ہیں حرف تقلیل. تقلیل مینس کم. اور کیا ہے, فی آپ کو پتا ہی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح با ہے اسی طرح فی ہے. الا بھی آپ کو پتا ہے, الا پر, جیسے الکتاب علی المکتب, ٹھیک ہے, تو الا آن کے معنی میں ہے. اور کیا ہے, اور ہے الہ, حتی ہے, اور ہے ان. ان اور من جو ہے, ان اور من, ان کا ترجمہ اکثر ہوتا ہے سے, حرف جر دونوں ہے. مگر اکثر جو ان استعمال ہوتا ہے یہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. کن کے لیے, اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے. جیسے مثال کے طور ان کی مثال آپ لیجئے,
جیسے ہم لکھتے ہیں نا اکثر حدیثوں میں بھی آتا ہے روا ان ابی ہریرہ یا ان عائشہ فار ایگزامپل رضی اللہ. روا مینز روایت کرنا یا روایت ہے. روا ان عائشہ عن ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یا حضرت عائشہ سے روایت ہے. تو ان کے بعد جو اکثر اسما ہوتے ہیں وہ ذوی العقول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور من کے بعد جو اکثر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, غیر ذوی. لیکن یہ کوئی یہ خاص کوئی قاعدہ نہیں ہے, بلکہ ان کے بعد بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے, غیر ذوی العقول آتے ہیں, اور من کے بعد بھی کیا آتے ہیں, ذوی. من کی مثال آپ لیجئے فار ایگزامپل انا خرجت من المدرسہ. ان نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, ہم کیا لکھیں گے, من, کیونکہ مدرسہ اکثر کیا ہے, غیر ذوی العقول, اسی وجہ سے من. دونوں کا کام ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی حرف جر ہے, یہ بھی حرف جر ہے. ذوی العقول میں خالی انسان آئیں گے, یہ اور جنات بھی آئیں گے اور فرشتے بھی آتے ہیں. جن کے پاس ہاں, جانور غیر ذوی. جانور تو سارے غیر ذوی. ایک اور ہے الہ. الہ مینس یہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے انا اذهب الى المسجد, میں مسجد کی طرف جاتا ہوں. تو الہ بھی حرف جر ہے, اس کے بعد جو اسم ہوگا اس پر کیا ہوگی. اس کے بعد ہے حتی. حتی بھی کیا ہے, حتی بھی حرف جر ہے. حتی بھی, اور ہم نے کیا پڑھا تھا, پیچھے پڑھا تھا نا حتی. ہاں نہیں وہ ہاں, حتی شرطیہ بھی ہے اور حتی حرف جر بھی ہے. اس کی حتی حرف جر کی مثال دیجئے کوئی. اسم لائیے اس کے بعد, حتی کے بعد اسم آنا چاہیے. یہ تو فعل آ رہا ہے, حتی کے بعد اسم لانا ہے اور حرف جر. جب حرف جر میں حتی کا استعمال ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب حرف ایز اے حرف جار کے طور پر آپ حتی کو لائیں گے وہ کس معنی میں ہوگا اس وقت, اس کا کچھ معنی ہوگا نا. ہاں, معنی کہ کس اعتبار سے اس کو استعمال کریں. جیسے اللہ کو آپ ایز اے آن یا فی کو ان, حتی کو کس معنی میں لیں گے. ہاں, جب تک کے معنی. تو بنائیے کوئی جملہ ایسا حتی کی. ہاں, دیکھیے انا آپ نے کیا کہا, وصلت الی دہلی, ٹھیک ہے, میں دہلی پہنچا. حتی زید, میں دہلی پہنچا حتی کہ زید بھی پہنچا. آئی بات سمجھ. انا وصلت الی دہلی حتی زید, میں دہلی پہنچا حتی کہ زید بھی پہنچا. ٹھیک ہے, آئی بات سمجھ. اس طریقے سے استعمال ہوگا. کیا معنی ہے, ہاں, آپ کس معنی میں, حتی کی معنی میں, حتی جیسے کہ جیسے نہیں, حتی کہ زید بھی پہنچا, یہاں تک کہ زید بھی پہنچا. اس کا ترجمہ بھی اردو میں حتی ہوتا ہے. حتی کی انا وصلت الی دہلی حتی زید, میں دہلی پہنچا یہاں تک کہ زید بھی. موز کا کیا بتایا, موز سے, موز دونوں. جیسے انا لم اذهب الى الجامعہ منذ شہر, میں یونیورسٹی نہیں گیا 1 مہینے سے. ٹھیک ہے, یہ خاص طور پر موز اور موز کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, زمانے کے ساتھ, وقت کے ساتھ. اس میں بھی ہے قریب زمان اور بعید. ہاں نہیں, کوئی بھی ماضی کے ساتھ اکثر استعمال ہوتا ہے.
ये अल्टरनेटिव वर्ड मुजमुन दोनों, हाँ, मुंजु मुज मुज और मुंज दोनों से हैं। दोनों एक ही, दोनों एक ही माने। इसी तरह रुबा, ये हाशा अला और ये हाशा खला क्या है, हाशा खला और अला ये भी एक ही माने, हर्फ इस्तिस्ना। तो बा जब मुसाबत के लिए आए तो किसके साथ है? बा भी जब मुसाबत के साथ है माँ के माने में आया। जब इसम के साथ है। हाँ, जैसे मैंने क्या बताया था, अना अजलिसु बिज़ैद, मैं ज़ैद के साथ बैठा हूँ, मैं खुद ज़ैद, हाँ, अना जलस्तु, वही ये तीन है खला हाशा हाँ, तीनों एक ही है, तीनों हरूफ इस्तिस्ना है। जैसे जाअत तुल्लाबु खला ज़ैद, सारे तालिब इल्म आए सिवाय ज़ैद, ठीक है। अब है अलक़ाबतु अल मुशर्रफ़ा, क्या मतलब तर्जुमा करेंगे अलक़ाबा अल मुशर्रफ़ा का? काबा शरीफ काबा मुशर्रफ़ा मीन्स शरफ वाला, शरफ इज्जत वाला, वो मुशर्रफ नहीं है वो। अल-काबतु अल-मुशर्रफ़ा। अगर कोई इसका तर्जुमा करेगा इसको 20 रुपीज़ इनाम देंगे, 20 रुपीज़ अगर कोई इसका तर्जुमा करे। ये जो चैप्टर है यानी मुख्तसर है ना, 3 लाइनें, अगर इन 3 लाइनों का कोई जब ये अक्सर इसमें इस्तेमाल वही अल्फाज हुए जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए। कौन बेड़ा उठाएगा तर्जुमा? आपकी सिवा कुछ लड़के ऐसे हैं जो कर पाएंगे, लेकिन मैं उनके सिवा की बात। आप एंड में करेंगे लेकिन आपको इनाम नहीं मिलेगा। आप करें? हाँ, 10 रुपये मिलेंगे। नहीं कोई और आप करिए, आपके जो सीन में, हाँ आप कीजिए। हाँ जी, आपको 30 रुपये। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल-काबता बिअम्रि मिन अल्लाह। कोई नहीं बताएगा, आप नहीं बोल रहे। हाँ कीजिए इसका तर्जुमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ हाँ अल्लाह की बिअम्रि से, हाँ, अल्लाह के हुक्म से क्या किया? बनाया। बनाने का किसका तर्जुमा करेंगे आप? हाँ? बनाने का किसका तर्जुमा करेंगे? काबा खावा का? काबा बनाया था अल्लाह के हुक्म। हाँ बनाया, हाँ। तो इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा बनाने? बना हाँ, ये क्या है? इसमें की फ़ैल है? माना क्या है? फाइल हाँ, पहले माजी की फ़ैल अमर। बना फाइल में मौज। हाँ, बना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल-काबता बिअम्रि मिन अल्लाह वसाअदहु फिल बिनाइ इब्नुहु इस्माइल। नाम हमला इब्राहिम नहीं तर्जुमा करें। वसाअद युसाइल वसाअद और उसके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की सआदत में बनाए। सआदत में? सआदत बनाए। नहीं, इसका सही तर्जुमा करें जो फ़ैल है। उसकी मदद से उसकी वो करे, वो आपके सीन में जो है। हाँ, आप अपना चेहरा ना छुपाएंगे, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। पहले से कीजिए, 20 पे थोड़ी हाँ नाम तामीर फरमा, ठीक। आगे हाँ, इस्माइल पर क्या एराब लगाएंगे आप?
بتائیں آپ اسماعیل پر کیا اعراب لگیں؟ جر. اسماعیل پر جر لگائیں گے. اسماعیل پر جر بھی آ بھی نہیں سکتی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور جر ہے ہی نہیں. بتائیے اسماعیل پر کیا اعراب آئے گا آپ بتائیے. ہاں کیوں؟ یہ اس کا بیٹا نام ہے. آپ نے بتایا ہاں اسماعیل پر پیش آئے گا رفع. کیوں آئے گا پیش؟ یہ اسماعیل ایک بدل ہے. کس کا؟ ابن. ابن کیا بن رہا ہے؟ بیٹا ہے. کیا بن رہا ہے وہ؟ مضاف ہے. ابن خالی ابن مبدل من. وہ تو پتہ ہے لیکن اصل میں کیا بن رہا ہے؟ اس کا بیٹا خالی میں ابن. ہاں کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے نا. کس کا فاعل بن رہا ہے؟ سعادہ کا فاعل بن رہا ہے نا. تو پھر وہ آگے بنے گا اسماعیل اس کا بدل. اصل تو بن رہا ہے نا ابن. کیا بن رہا ہے؟ اسی وجہ سے اس پر پیش ہے. آپ کیجئے ترجمہ. آپ کے پیچھے جو آپ کی کونے میں آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. وساعدہ سے کیجئے. ہاں اپنی سعادت تو تعاون میں آسمان زمین پر. وہ سب آدھا ہے. کیجئے. نہیں کر پا رہے؟ بالکل آسان ہے. آپ کریے وساعدہ سے. ہاں اور اس کے بیٹے نے مدد کی بنانے میں. کس میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے مدد کی کعبہ شریف بنانے میں. ہاں ٹھیک ہے. کن کی مدد کی؟ اپنے باپ کی مدد کی ابراہیم علیہ السلام کی. اچھا ایک سوال ہے اس پہ میں آپ کو 10 روپے دوں گا. بالکل آسان سوال. آپ نے کہا کہ اس نے اپنے باپ کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی. اس میں آپ اس کے باپ کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے باپ کی مدد کی. اپنے باپ کا ترجمہ آپ کس حرف سے کر رہے ہیں اس میں؟ کوئی ایسا چیز ہوگا نا اس میں جس میں آپ نے ترجمہ صحیح ہے بالکل درست ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ کون سا حرف ہے اس میں جس سے آپ کریں؟ ہاں کون سا ہو؟ ابن ہو. صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن اصل کون ہے؟ آپ نے بتایا سچ میں؟ ٹھیک ہے آپ یہ کنفیوز ہے آپ بتائیں. اب آپ چوز کریں اس میں سعادہ کا ہو ہے کہ ابن ہو کا ہو. سادہ 10 روپیہ ہم جی پے کریں گے وہاں. یہ وہ تو پلوٹے گا نا ابراہیم کی. دونوں ٹھیک ہے. سعادہ میں پہلے آئے گا ٹھیک ہے نا. جو پہلے آئے گا اسی سے وہ حملہ. ہاں ابراہیم الحجارۃ علی کتفہ من الجبال لیبنی الکعبہ. آپ بتائیے 10 روپے انعام. یہ جو لیبنی الکعبہ ہے نا اس پر لیبنیہ پر زبر کیوں آ گئی یہاں پر ہے؟ آپ نہیں بتا 10 روپے کا سوال. ہاں آپ ہی بتائیے. میرا سوال ہے کہ یہ جو ہے ترجمہ چھوڑے لیبنیہ الکعبۃ آیا اس میں جو یبنیہ ہے اس کے یا پہ اس کا جو یا ہے اینڈ پر اس پر زبر کیوں ہے؟
آپ نے سبق میں اسکپ کیا ہے پچھلا, آپ کنٹینیو آ رہے تھے نا پرسوں سے. ہفتے میں ایک بار ایگزام ہونا چاہیے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا سمجھ آ رہا ہے. آپ بتائیں. آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں لامی 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 تعلیم کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ لیبنی الکعبہ کا آپ کریں گے ترجمہ اس سینٹنس کا؟ حمل ابراہیم الحجارہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نے پتھر لائے. حملہ جو وہاں کا یہ نزدیکی پہاڑ ہے, یہ کعبہ تعمیر کرنے کے لیے. اصل ترجمہ جس سے اہل عرب خوش ہو جائے. ہاں کیا پتھروں سے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر پتھر اٹھائے پہاڑ سے یہاں تک کہ ہاں حمل ابراہیم الحجارہ علی کتفہ, کتف کہتے ہیں ان کو شانوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں سے پتھر لائے اپنے شانوں پر, لیبنی الکعبہ تاکہ کعبہ شریف کو کیا کرے؟ تعمیر کرے. آئی بات سمجھ؟ ہاں بنا یبنی لیبنی الکعبہ. آپ کیجئے جو بیچ میں ہے, اس کے بعد وتوجہ وتوجہ آئے گا. یہ ہو زمین نہیں ہے, اس کا اپنا ہے. ومن ومن ہاں ومن ابنی, من ہے نا حرف جر, تو ومن ابنی ہی. ایک منٹ, ومن ابنی ہی حاضر عمل پر کیا اعراب لگائیں گے؟ ہاں اما کیوں لگائیں گے زبر؟ کس کا مفعول؟ صحیح بات, اپنے مفعول کا, مگر یہ کس کا مفعول ہے؟ کس فعل کا؟ ہاں تفعل کا. تکبر ترجمہ کریں. اللہ کی طرف کوئی بول رہا ہے آپ کو, آپ پھر ایسے سے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں آپ کیجئے, آپ کیجئے اس سینٹنس کا ترجمہ. ہاں وتوجه بالدعاء إلى الله أن يتقبل منه ومن ابنه هذا الأمر. ہاں کیا ہوگا ترجمہ؟ آئیے ادھر کے این یتقبل. ہاں اللہ کی طرف سے آپ کریں گے. انعام نہیں ہے وہ, انعام پورے کرنے کا ہے, پورا کرنے کا. اللہ کی طرف توجہ دعا کیا. اللہ کی طرف اللہ کی طرف کیا ہوا؟ اس کی پیش قدمی میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کیا. ومن وتوجہ بالدعاء الى اللہ, دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہو گئے؟ متوجہ ہو گئے کہ یتقبل منہ ومن ابنہ ھذا الامر, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اور ان کے بیٹے کا یہ عمل کیا کرے. قرآن کی کون سی آیت ہے؟ جب انہوں نے کعبہ تعمیر کیا پھر دعا کی. ٹھیک ہے, اب آپ کیجئے. ہاں فاستجاب اللہ, دعا کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. ہاں
اللہ پاک نے ان کی اس دعا کی اجابت کی ہاں قبول فرمایا ہاں وبارک فی الکعبۃ وحفظ من الکفار اور اللہ پاک نے کعبہ میں برکت دی اور ان کو اس کی حفاظت کی من الکفار کفار سے ہاں وَآتَى أَهْلَهَا الْأَمَانَ ہاں اور ان کے جو اہل و عیال تھے ان کو جو وہاں پہ انہوں نے ان کو مطلب نا ہاں اہلہا مین جو وہاں پر رہنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے امان عطا کیا یعنی ہر فتنے سے ان کو کیا کیا محفوظ کیا وَبَقَيْتُ الْكَعْبَةُ وبقیت الْكَعْبَةُ قِبْلَةً لِكُلِّ مُؤْمِنٍ اور اللہ پاک نے کعبہ کو قبلہ بنایا ہر مومن کے لیے ہاں یہ واو ادھر حرف جر ہے وہ بقیت یہ حرف جر نہیں ہے یہ عطف ممان ہے اور کے یہ فعل ہے فعل پر تھوڑی عمل کرے گا ٹھیک ہے نا وبقیت الکعبۃ قبلۃ لکل مومن اور کعبہ تمام مومنین کے لیے قبلہ کی صورت میں باقی رہا تو اس کو کہے الکعبۃ المشرفہ اب ایک دفعہ میں پورا ترجمہ کرے کوئی اور پڑھی فی دفعۃ واحدۃ لیکن بالفصحى بنا ابراہیم علیہ السلام الکعبۃ بامر من اللہ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا اللہ پاک کے حکم سے وساعدہ فی البناء وساعدہ فی البناء ابنہ اسماعیل اور اس کے بنانے میں ان کی مدد کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کن کی مدد کی اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمل ابراہیم الحجارۃ علی کتفہ من الجبال لیبنی الکعبۃ نعم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کو اپنے کندھوں پر لایا پہاڑ سے تاکہ یہاں تک کہ کعبہ کو تعمیر کیا وتوجہ لیبنی الکعبۃ یہاں تک کہ تاکہ کعبہ کو تعمیر ہے نا کون سا اس میں اپنا باپ ہے ہی نہیں کہاں دوسرا سینٹینس ہے نا ہاں وہ کہتے ہیں نا یہ کہتے ہیں نا اپنے باپ کی مدد کی ہاں یہاں اپنے باپ کی مدد نہیں کی یہاں ہے نہیں باپ وساعد وساعدہ اس کی مدد کی اس کے بیٹے نے ابنہ سے کنا مراد ہے ابراہیم ہے نا ابنہ میں تو ہو کی ضمیر ابراہیم وساعدہ فی بناء ابنہ اسماعیل ابراہیم کی مدد کی اس کے بیٹے نے وہی اسماعیل کی یہ نام اس کے بیٹے اس طریقے سے ترجمہ کی اور کعبہ کی تعمیر میں ان کی مدد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مدد ان کے بیٹے اسماعیل ہے نا اسماعیل نام بھی ہے نا مذکور ہاں پڑھیے وتوجہ بالدعاء الی اللہ ان یتقبل منه ومن ابنه هذا العمل اور دعا کہ اللہ پاک سے کہ وہ قبول کرے ان کا اور ان کے بیٹے کا یہ عمل فاستجاب اللہ دعائی اللہ پاک نے فاستجاب اللہ دعائی دعا ہو ہے نا مفعول دعاءہ دعاءہ اور اللہ پاک نے ان کا وہ دعا قبول فرمایا اس کی اجابت کی وبارک فی الکعبۃ وحفظ من الکفار اور کعبہ میں برکت کی اور ان کی اور حفاظت کی من الکفار اس کی حفاظت کی کفار سے وآتى أهلها الأمان اور ان کے وہاں رہنے والوں کو امن دیا امن و سکون عطا فرمایا وبقیت الکعبۃ قبلۃ لکل مومن اور کعبہ کو باقی رکھا ہر مومن کے لیے بطور قبلہ ٹھیک ہے آئی بات سمجھ اب میں ایک بار پڑھتا ہوں اعراب کی نظر کی آج خالی ہے دوسرا ڈاکٹر صاحب بیمار ہے آج شاہ صاحب لیں گے ارے نہیں وہ پہلے لے وہ نہیں آئے آفس میں نہیں تھے پتہ نہیں آئیے پھر بھی دیکھتے ہیں کوئی بات میں پڑھتا ہوں پھر بس بنا ابراہیم علیہ السلام الکعبۃ بامر من اللہ بنا ابراہیم علیہ السلام الکعبۃ بامر من اللہ اس پہ اعراب لگائیں گے وساعدہ فی البناء ابنہ اسماعیل وساعدہ فی البناء ابنہ اسماعیل حمل ابراہیم الحجارة على كتفه من الجبال حمل إبراهيم الحجارة على كتفه من الجبال ليبني الكعبة فتوجه بالدعاء إلى الله أن يتقبل منه ومن ابنه هذا العمل فاستجاب الله دعاءه
وبارك في الكعبة وبارك في الكعبة وحفظها من الكفار وحفظها من الكفار وحفظها من الكفار وحفظها من الكفار وأعطى أهلها الأمانة وأعطى أهلها الأمانة وبقيت الكعبة قبلة لكل مؤمن باقی رہنا اور کعبہ باقی رہا تمام مسلمانوں کے لیے بطور قبلہ. ہاں بقیت ہے ہاں بقیت بھی بقیت ہے. سر کفار جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے کہاں نہیں کفار کفاری آپ کا نمبر بتائیے کس میں بیٹھا؟ ہاں وہ تو